أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسول. انتہائی قابل احترام محترم استاد مکرم منشی صاحب، علماء کرام، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے، رب کائنات نے یہاں خانہ خدا میں آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق بخشی، ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کو جنہیں اللہ کریم نے یہ توفیق بخشی کہ خانہ خدا میں انہوں نے اپنا حصہ ادا کیا، چاہے بات اس کی تعمیر کی ہو، چاہے بات اس سے علوم دینیہ کے پھیلنے کی ہو۔ اللہ کریم ہر ایک کی ہر حصہ ہر سطح سے قبول فرمائے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ جل شانہ خالق ہے۔ مخلوق کی کاوش وہ بے نیاز ہے، تمام عطا اس کی طرف سے ہے۔ مخلوق اللہ جل شانہ کے حضور محتاج ہے اور وہ توفیق بخشتا ہے نیکی کی۔ یہ نصیب ہو، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بعد اس کے مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور ایک مختصر حدیث مبارکہ بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، یہ اعجاز ہے احادیث مبارکہ کا کہ کلام اختصار سے ہے، مختصر کلام ہے، وسیع المعنی۔ قرآن کریم کی تفاسیر دیکھیں، علماء تشریف رکھتے ہیں جن کا عدد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں داخل ہو چکا ہے۔ صدیوں پر محیط علماء کرام کی محنت اور لاکھوں دفعہ قرآن کریم کی تفسیر، یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ جب جسے یہ نصیب ہوا، اس بحر سے اس نے علم کے موتی مخلوق تک پہنچانے کا سبب اسے نصیب ہوا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ، چونکہ حدیث مبارکہ بھی وہی غیر مطلب ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہی غیر مطلب بھی وسیع المعانی۔ قرآن کریم کی آیا کریمہ سمجھ آ جائے، 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیا کریمہ سمجھ آ جائے، اس کی سمجھ نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان سمجھ آ جائے تو زندگی نہ صرف بدل جائے، دنیا و معافی سے ہو کر آخرت اور اخروی کامیابی جو ابدالآباد ہے وہ نصیب ہوتی چلی جائے۔ میں بہت علمی بحث یا طوالت سے یہ گزارشات پیش نہیں کروں گا، ترجمہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی توجہ اس حصے سے چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد جیسے آج ابتدا درس و تدریس کے حوالے سے ہے، تو درس و تدریس اور یہ حصول کیسے ممکن ہے، کیوں کر ممکن ہے، رب کائنات نے وہ کون سے حصے مخلوق کو عطا فرمائے ہیں جنہیں وہ بروئے کار لاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان عطا فرمائے اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو۔
اور حدیث شریف جو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک نہیں جب تک کہ دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ اب جب آپ خلق پر دیکھتے ہیں، مخلوق کو دیکھتے ہیں، تو بالعموم مخلوق میں یہ دو خصوصیات اللہ کریم نے رکھی ہیں، ایک سننے کی، ایک دیکھنے کی۔ یہ تمام مخلوق کو رب کائنات نے یہ دو حصے عطا فرمائے ہیں۔ یہ وہ حصے ہیں جن کا تعلق مادی حصوں سے ہے، اور ذہن کی وہ رسائی جو حسات انسانی کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان یا کوئی مخلوق اپنی ضرورت کا علم یا اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ حصہ جو سماعت سے ہے، بندہ بحیثیت انسان جب دیکھے تو وہ بھی سننے سے، دیکھنے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ بالعموم مخلوق اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک چونٹی کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اسی آیہ کریمہ میں اپنے اولو العزم پیغمبر کا ذکر فرمایا، اسی آیہ کریمہ میں چونٹی کا کلام بھی بیان فرمایا۔ اس کی مخلوق ہے، اسے عزیز ہے، اسے پیاری ہے۔ اس نے اسے بھی وہ حصے جو سمع و بصر کے ہیں عطا فرمائے ہیں، جنہیں وہ بروئے کار لا کر اپنی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے۔ ایک حصہ ہے جو تخلیقی طور پر مخلوق کو نصیب ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے پرندے کے بچے کو اڑنا نہیں سکھایا، وہ افزائش نسل سے سیکھتا ہے اور خصوصیت اڑنے کی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح زیر آب مخلوق ہے، مچھلی ہے، مچھلی کا بچہ باہر کسی سے تیراکی نہیں سیکھتا، وہ اپنے اندر وہ خصوصیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور جو ذریعہ رب کائنات نے اس کی افزائش کا عطا فرمایا ہے وہی اسے سکھانے کو کافی ہے، اور اس کی ضرورت پوری ہو۔ اور عجیب مثال عرض کرتا ہوں کہ دودھ دینے والے جو جانور ہیں، ان کا دودھ وجود کے نچلے حصے میں پچھلی طرف ہوتا ہے، پیٹ کے نیچے ہوتا ہے۔ ہر جانور کا بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے، اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی طلب خوراک کی اور اپنی بھوک پوری کرنی، تو وہ وہیں جا کر اپنے لیے خوراک تلاش کرتا ہے۔ ہاتھی واحد مخلوق ہے کہ ہتھنی کے جو دودھ کا نظام ہے اللہ کریم نے اس نے سینے پر رکھا ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ سینے پر اپنی خوراک تلاش کرتا ہے۔ اب اس نوزائیدہ کو کس نے پڑھایا ہے کہ تیری ضرورت کہاں ہے اور تو نے کیسے پوری کرنی ہے؟ یہ اسے اللہ کریم پیدائشی طور پر عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنا تخلیقی طور پر جانتا ہے، پھر مزید جو ضروریات زندگی کی تکمیل ہے، یہ بنیادی دو ذرائع ہیں، سمع و بصر۔ بعض دفعہ میڈیکل سائنس جب علاج کرتی ہے اس بچے کا جو بول نہیں سکتا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ جب اسے دکھانے جائے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر سب سے پہلے جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کان سلامت ہیں، اس کی سماعت ہے۔ بھلا کیوں؟ چونکہ ہر بچہ جو لفظ بولتا ہے وہ پہلے سنتا ہے، تو پھر وہ استعداد جو اللہ نے اسے زبان کی دی ہے اسے بروئے کار لاتا ہے، تو وہ بولنے کے قابل ہو۔ تمام مخلوق، جیسے میں نے عرض کیا کہ رب کائنات کی مخلوق ہے، اسے عزیز ہے۔ اس مخلوق میں بشر وہ مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے اپنی نیابت عطا فرمائی، جسے کلام ذاتی سے نوازا، جسے اپنے مقرب ہستیاں انبیاء اور رسول جس میں مبعوث فرمائے، یہ واحد مخلوق ہے، اور جس کی حیات بالعموم نہیں ہے، بالخصوص ہے، اس لیے کہ اس حیات کی نمک، اس حیات کی روشنی اللہ کریم نے اسے اپنی روح سے عطا فرمائی۔ جب اس ساری خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو مقصد تخلیق
یعنی پیدا ہونے کا مقصد۔ جب ہم اپنے گرد و پیش جائزہ لیتے ہیں، یہ ایک مائک جس پر میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، اسے تخلیق کا مقصد ہے کہ کم آواز کو بلند کرے اور دور تک سماعت کا سبب بنے۔ اسی طرح جب لائٹ کو دیکھتے ہیں تو جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی کا سبب ہو۔ آپ پنکھے کو دیکھتے ہیں، حتیٰ ہر شے کو دیکھتے جائیں، وہ کسی نہ کسی مقصد کو ہے، اور جب وہ اپنے مقصد کے قابل نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اس کا مقام نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں اس بشر کو یہ اعزاز بخشا، یہ مقام عطا فرمایا کہ اعلان فرمایا، اللہ نے اسے نائب پیدا فرمایا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کی زندگی عمومی نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے، تو اس کی تو انتہا ہے نہیں۔ اس نے اسے عبدالآباد زندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ ہاں، زندگی کی کروٹیں ہیں۔ ایک کروٹ یوم الست، جب اللہ جل شانہ نے ارواح کو جمع فرمایا اور شان ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا حلف لیا، وہ حصہ پھر زندگی کروٹ بدلتی ہے تو ماں کا پیٹ ہے۔ آج آپ میڈیکل سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ بچہ خوش ہے، بچہ دکھی ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، اس کی حرکات و سکنات بتاتی ہیں۔ پھر زندگی کروٹ لیتی ہے تو یہ جہان فانی جس میں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اس کی ابتدا ہے۔ اور یہ ننھے منھے بچے جو ہماری گودوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ نے زندگی دے، یہیں انہوں نے نہیں رہنا، اس افزائش نسل نے بڑھنا ہے، اور ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہلے کوئی اور بیٹھا ہوا کرتے تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں۔ تو ایک دائرہ ہے زندگی کا جو چل رہا ہے، جس میں ہم نے چلنا ہے، بات ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ہی برزخ کا ذکر فرماتا ہے، اس پردے کا ذکر فرماتا ہے جہاں یہاں سے منتقل ہونا۔ پھر یہ انتقال آخری نہیں ہے، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، ہر کوئی اپنے حصے کا وہ کام جو اللہ نے اسے جس کی استعداد دی اور جیسے اس نے کیا، اپنا سامان لیے اس کے حضور پیش ہو۔ تو جب وہاں بات آئے گی تو مخلوق باقی جو ہے اس کا پھر حصہ جنت کی طرف نہیں ملتا، جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے۔ مکلف مخلوق میں دو حصے ہیں، جنوں انس کے۔ انس کی جزا و سزا پر جب علماء بحث فرماتے ہیں تو جنت کے متعلق آیات کریمہ قرآن کریم میں جتنی ہیں اور احادیث مبارکہ جتنی بیان فرمائی گئی ہیں، اس میں تذکرہ اگر کہیں ملتا ہے تو ایک مخلوق کا ملتا ہے، وہ ہے حضرت انسان، جسے جنت کے حوالے سے بات۔ اب اس پر علماء مختلف بحث فرماتے ہیں کہ وہ جنات جو زیادتی کر رہے ہیں، وہ جنات جنہوں نے تجاوز کیا، ان کی سزا بیان فرمائی گئی، جزا و سزا ہوگی۔ حتیٰ ایک کمزور جانور جو ہے دوسرے جانور کی جو اسے تکلیف ہے، اس کا بھی حساب کتاب۔ لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری اور آپ کی حیات سے متعلق ہے، اس لیے میں اپنے اس موضوع پر رہتے ہوئے مزید عرض کرتا ہوں کہ جب ہم اس حیات کی بات کرتے ہیں تو سن میں بھی رہا ہوں اور سن آپ بھی رہے، دیکھ میں بھی رہا ہوں اور دیکھ آپ بھی رہے ہیں۔ اس سننے اور دیکھنے سے آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں، جسے عمومی طور پر علم کہا جاتا ہے کہ علم، حصول علم کے لیے یہ ذرائع، لیکن ساری دنیا کے علوم پڑھ کے اگر کسی کو نور ایمان نصیب نہیں ہوا تو وہ مطلق جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ تو پھر سمع و بصر کو، اس سننے اور دیکھنے کو جو استعمال کیا، اس سے پھر کیا حاصل ہوا؟ وہ سارا پڑھا لکھا دیکھا سنا کہاں گیا؟ وہ ذہن میں گیا۔ یہاں ہے کیا؟ یہاں اخبار ہے، یہ خبروں کے جمع کرنے کی جگہ ہے، یہاں خبریں ہیں۔ اگر علم ہوتا تو پھر نور ایمان تک پہنچتا اور ان حقائق کو جان پاتا جو اس دنیا سے متعلق وہ حصے ہیں جو اخروی کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔
میں اپنی گفتگو کو اور سہل اور آسان کرتا ہوں۔ دل تو میرا تھا کہ میں اپنی مادری زبان میں بات کرتا اور یہ گزارشات جیسے ایک دوسرے کا کندھا تھپ تھپا کر ہم گفتگو کرتے ہیں ایسے عرض کرتا، لیکن یہ نظام ایسا، وقت ایسا ہے کہ جو گزارشات یہاں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، یہ نظام اور اس آج کی جدت کے تحت دنیا کے دوسرے سرے تک جا رہا ہے۔ اس لیے جب گفتگو کرنی ہو یا گزارشات پیش کرنی ہو تو اسے اس انداز سے کرنا پڑتا ہے کہ جو موجود ہے اس سے متعلق بھی گزارشات ہوں، اور جو موقع پر موجود نہیں ہے اس سے متعلق بھی گزارشات اس کو پیش کی جائیں۔ لیکن جب میں اسے اور سادہ بھی کر دوں تو پھر بات یہ ہے کہ یہ زندگی عمومی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا کہ تو یہ اعتراض کرے میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ چونکہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس لیے نہیں مانتا۔ تو کیا جانتا تھا جب تو پیدا ہوا؟ یہ وجود، یہ پیدائش، یہ ماں باپ، یہ نسل انسانی میں تجھے کس نے پیدا فرمایا؟ اور جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کیا جانتا تھا جو تو آج اتنے دعوے کرتا ہے؟ اس نے تمہیں عطا فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، جس کا استفادہ کرتے ہوئے تو سنتا ہے تو بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ کیونکہ بچہ جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا۔ اکثر مسئلہ زبان کا نہیں ہوتا، اکثر مسئلہ کان کا ہوتا ہے، وہ سنتا نہیں اس لیے وہ بول نہیں سکتا۔ اور سماعت کا اثر دیکھیں، ہم اپنی مادری زبان آج یہاں کی کہہ رہے ہیں، کیا آباء و اجداد یہیں بستے تھے؟ تو اپنی جو نسبی رشتہ ہے جب اسے دیکھیں تو نسبی رشتہ تو ہمیں خطہ عرب میں لے جاتا ہے، وہ تو ہمیں مکہ المکرمہ لے جاتا ہے، وہ تو خاندان قریش سے جا جوڑتا ہے، وہ تو وہ نسبت عطا فرماتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک رشتے کا سبب بنتا ہے۔ مادری زبان کیا تھی؟ وہ زبان جسے رب کائنات نے پسند فرمایا کلام ذاتی کو، وہ زبان جسے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرمایا۔ لیکن جہاں ہم پیدا ہوئے، جو گرد و پیش انداز زندگی کا تھا، جو کلام تھا، جو انداز تھا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم اسی میں ڈھلتے چلے گئے۔ تو جب بات سننے کی آتی ہے تو جو کلام بولا جا رہا ہے اس کی بنیاد سننے سے۔ آپ لکھنے اور پڑھنے کو دیکھیں، علم بالقلم، قرآن کریم نے قلم کی مثال دی۔ اس قلم کو جہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، ان دو حصوں کو سمع و بصر کو ہٹاؤ، اصول علم بتاؤ۔ جب بنیاد کو دیکھو گے تو وہی حصہ رہ جائے گا جو تخلیقی طور پر ہے، باقی حصوں میں ہر شے گنگ ہو جائے گی، ناممکن نظر آئے گی۔ تو جب خصوصی حصوں پر آتے ہیں اور اس نیابت کو دیکھتے ہیں، اللہ جل شانہ نے پھر اس پر اکتفا نہیں فرمایا، حقیقت سے پردہ اللہ نے اٹھایا، والابصار، آنکھوں کے ساتھ فرمایا، والافئدہ، اور دل عطا فرمایا۔ جب بات معزز سامعین کرام دل کی آتی ہے، اسے آپ قلب کہیں، اسے آپ وجود کا بادشاہ کہیں، اسے آپ ساری قوت کا حامل کہیں، اسے آپ دوستوں کا گھر کہیں، اسے آپ نفرتوں کا مقام کہیں، ہے یہ اس لیے کہ ساری کی ساری کیفیات کا گھر دل ہے، قلب ہے۔ جدت اسے کہتی ہے کہ یہ وجود میں خون سپلائی کرتا ہے۔ ہمارے سامنے آپریشن ہوتے ہیں، لوگوں کے سینے چاک ہوتے ہیں،
اور ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے کی حرکت وجود میں حیات کا سبب کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن کریم سارا اشارہ قلب کی طرف فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے لوتھڑے کی مثال دیتے ہوئے ارشاد قلب فرماتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، سارا جہان ہمیں سمجھا لے، ہم بات نہیں مانتے، ایک جواز کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ بھائی کیوں نہیں مندے؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ لوگ حیات کی جد و جہد میں لگے ہیں، اور جب یہ دل زندگی سے انکار کر دے، ہم دیکھتے ہیں لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ جان کتنی پیاری ہے، لیکن دل کا فیصلہ جب زندگی کے انقطاع کا آ جائے، یہی وجود، یہی ہاتھ اور پاؤں اس کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ جب آپ علوم ظاہر تک رہیں گے تو بات اخبار تک رہے گی، جب آپ علم کی بات کریں گے تو حقیقت کا پردہ تب چاک ہوگا جب یہاں نور ایمان ہوگا۔ اس کی حیات ایمان سے ہے، اس کی ابتدا ایمان سے ہے، اور نور ایمان میں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ترقی عطا فرماتا ہے۔ اب جب بات ذکر کی کرتے ہیں تو فرض نماز کی ادائیگی اس سے لے کر سہل کلام تک، ایک ایک نگاہ کی حیا کے ساتھ اٹھنے سے لے کر قدم کے ایک ایک سالے طرف اٹھانے تک، ہر حصہ اپنے اپنے مقام میں، اپنے اپنے دائرے میں اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں کہ یہ سارے وہ حصے ہیں، سالے حصہ وہی ہوگا جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب اپنے وجود کا استعمال اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق ہوگا، ہر حصہ صالح ہوگا، ہر حصہ اللہ کے ذکر سے ایک مقام ہوگا۔ کس درجے کا ہے؟ کیا نیت تھی رب کائنات کے حضور، اسے کیا مقام نصیب ہوا، اس نے کس درجے کی شرف قبولیت عطا فرمائی، یہ اور بیر ہے۔ لیکن ہم اپنے حصے پر بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اس استعداد سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ افدا پر آتے ہیں تو قلب انسانی وہ مقام ہے کہ جہاں وہ قوت ہے کہ جس کا اطلاق پورے وجود پر سمجھ آتی ہے کہ وجود انسانی، حسات انسانی سے آپ اتنا دور نہیں دیکھ سکتے، آپ خلق سے باہر جا سکیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات اللہ محدود ہے، ہمارا ذہن، شعور محدود، سوچیں محدود، خواہشات محدود، اس کی ذات لامحدود۔ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ذات باری تعالی۔ ایمان بالغیب میں اعلیٰ آخرہ کا ایمان قرآن کریم میں الگ بھی بیان فرمایا گیا، لیکن ایمان بالغیب میں یہ بھی داخل ہے۔ میں آپ کو محسوس کرتا ہوں، آپ مجھے محسوس کرتے ہیں۔ کبھی محسوس کیا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ درجہ نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ پا رہا ہوں۔ کیا ایمان کا یہ درجہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ایک لحظے کو سوچئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کے دلوں کا حال نہیں جانتا، آپ مجھے گنہگار کے دل کا حال نہیں جانتے۔ ایمان کی اس چاشنی کو، حضور حق کی اس کیفیت کو ایک لحظے کو دیکھو۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی ذات علیم ہے۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہ آج سے نہیں، ازل سے جانتا۔ میں نہ تھا، مجھے اس نے بعد میں پیدا فرمایا، لیکن میں ہوتے ہوئے کس لمحے کیا سوچوں گا وہ ازل سے جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارا کردار کیسا ہوگا؟ کیا وہ جھوٹ جو نیت میں ہم نے سوچا ہماری زبان تک پہنچ پائے گا، یا زبان لڑکھڑا جائے گی؟ وہ لقمہ حرام کا جو کسی کا رزق ہم چھین کر کھائیں، کیا یہ وجود وہ طاقت رکھ پائے گا یہ جانتے ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں؟ رازق اللہ ہے۔ ایمان کی یہ چاشنی، یہ راسخ قلوب ہو تو کیا وہ کسی کا لقمہ خوراک کی طرف ہاتھ بڑھا پائے گا؟
ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھے، اچھی تربیت، تو کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں بڑا مقام حاصل کرے۔ میاں دنیا کب تک رہے گی اور یہ مقامات کب تک رہے گی؟ مثال دیتا ہوں آپ کو اپنے اللہ کے روبرو ہونے کی، آپ میں سے ہر ایک میری شہادت دے گا اس بات کی، اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہم نے پیمانے ولایت کے رکھے ہیں، اس نے نہیں رکھا۔ جسے نور ایمان نصیب ہو وہ فرماتا ہے وہ ولی اللہ ہے۔ اس درجے کا ہے، کیا حضوری ہے، کیا عطا ہے، یہ موضوع الگ ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، ذی الحج کا مہینہ ہے، رمضان المبارک قریب گزرا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، جسے روزہ رکھنا نصیب ہوا ہے، دن بھر اگر اسے پیاس لگی ہے اور کوئی بشر سامنے نہیں ہے، کیا اس نے پانی کی کلی ایسے کی ہے کہ گلے تک تراوٹ چلی جائے؟ ایک لحظے کو سوچو، یہ ایمان ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ روزے دار پر اللہ کا انعام ہے، احسان ہے کہ اس دار فانی میں ایمان اس درجے کا نصیب ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، گرمی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن اس کی بات کر رہا ہوں جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ دار کہلانے کو رکھا ہے اور روزہ حقیقتاً رکھا نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاس، بھوک پیاس کے علاوہ ہم حلیہ بھی بنا لیتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ روزہ دار ہوں۔ جیسا بھی ہے، جس نے روزہ رکھا ہے شام تک گلے تک وہ پانی نہیں جانے دیتا۔ کیوں مولانا؟ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے کہ میرا روزہ میں نے نہیں نبھایا۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس عشرے کی کتنی ہی برکات بیان فرمائی گئی ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ چاند طلوع ہوا اور عید کے اعلان تک کیا یہ عشرہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ کتنے انعامات ہیں اس میں؟ اللہ کریم کے اولوالعزم پیغمبر نے کیوں چھری رکھی تھی اپنے بیٹے کی گردن پر؟ کیا ہمارے قلوب میں وہ حیات ہے ایک جانور پر کوئی چھری رکھتے ہوئے اولاد تو کجا، کیا ہم اپنی خواہشات ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نفسانی خواہشات کو رد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جائز اور ناجائز کی جو تقسیم ہے اسے پہچان سکتے ہیں؟ کیا ہماری ادائیگی صلاح اللہ اکبر ہر چیز کو رد کرتی ہے یا پھر اپنی ذات کی بڑائی ہے؟ مجھے جیسا بزرگ کوئی نہیں، مجھ جیسا نیکوکار کوئی نہیں، میرے جیسا نمازی کوئی نہیں، اور سجدہ ریز ہونا نصیب، سبحانہ ربی الاعلیٰ۔ اور پھر تو اپنے لان میں کدھر لگ گیا؟ تیری تو ابتدا اللہ اکبر سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضرورت ہے اس تیسرے حصے کی جس کی نشاندہی قرآن کریم فرما رہا ہے والافئدہ، قلوب کی حیات، نہ دیکھتی آنکھوں نہ سنتے کانوں، پھر بھی احساس ایمان کا اس درجے پر پہنچا دیتی ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ مزید ترقی نصیب ہو، وہ عطا فرمائے۔ ایسے خوش نصیب بھی بچتے ہیں جنہیں رب کائنات نے وہ درجے، وہ مقام عطا فرمائے کہ ان کے سجدے اور ان کے رکوع، ان کے قیام، ایک ایک حصہ جس کی بات کریں ایسی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جو لسان نبوت، ایک دفعہ تیر لگا صحابی رسول، اب تیر کا رخ ایک ہے، واپس کھینچیں تو اس کے رخ دو ہوتے ہیں، تو تیر پیوست ہے ران میں، کھینچا نہیں جا رہا، تو انہوں نے فرمایا دو گانا نیت کرنے دو، یعنی میں 2 نفل پڑھتا ہوں، تم تیر نکالنا۔ 2 نفل پڑھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ تیر نکل گیا؟ انہوں نے کہا تیر کب کا نکل گیا، نہیں معلوم کب کسی نے تیر کھینچا۔ حضوری کی یہ کیفیت ہے۔ اب جب اس رخ کو دیکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے ساری مخلوق کو جو پیدا فرمایا اسے پیدائشی اور تخلیقی طور پر یہ وصف عطا فرمایا کہ وہ نور ایمان حاصل کر سکتا ہے۔
جوں جوں وہ سن بلوغت کو بڑھتا ہے اپنے فیصلوں کو بڑھتا ہے اور وہ کہتا میں نہیں مانتا. جب وہ میں نہیں مانتا حیات قلب ابتدا نہیں ہوتی. منکر کا حیات افزا قلب نہیں ہوتا، مردہ قلب ہو. اس کی حیات ہے ہی نور ایمان سے، لیکن ہر نوزائیدہ کو رب کائنات یہ خصوصیت عطا فرماتا ہے کہ وہ نور ایمان حاصل کرے. محترم سامعین کرام، قرآن کریم مثال دیتا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھو. گھاس کے پھوٹنے کی مثال دیتا ہے، جانوروں کے چرنے، ان کی خوراک، ان سے خوراک ایک ایک حصے کی بیان فرماتا ہے. بجلی کڑک بیان فرماتا ہے، بارش کا برسنا بیان فرماتا ہے، زمین سے، زمین کے سینے سے جو جنس کا اگنا ہے اسے بیان فرماتا ہے. ایک ایک انسانی سوچ کو بیان فرماتا ہے، حتیٰ انسانی نظر کا دیکھنا اسے بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے غور تو کرو. یہ غور اگر زندہ قلب نہ ہو تو نصیب نہیں ہے. یہ سمع و بصر بھی تب اس قابل ہوگا یا نور ایمان. مزید آگے بڑھے تو ہمارے سامنے ائمہ کرام، اللہ تمام علماء کرام کی محنت قبول فرمائے، دین سہل اور آسان ہم تک پہنچانے کا سبب ہے. اللہ انہیں اجر عطا فرمائے، ایک صدقہ جاریہ. اسی طرح جب سلاسل تصوف کی بات کرتے ہیں، ابھی حال ہی میں بمشکل ابھی بیمار آدمی ہوں، چارپائی سے اٹھ کر آ رہا ہوں. دوستوں کی محبت تھی کہ یہاں حاضری لازمی ہے، تو میں نے چند گزارشات کی کہ اس دن پہنچنا ہے، کب پہنچنا ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر ہم اور کس کو بلائیں. تو سمجھ آئی کہ یہ میری ذمہ داری ہے. میرے اپنے بھائی ہیں، میرا اپنا گھر ہے، اپنی اولاد ہے، اپنے عزیز و اقارب ہیں. میں جہان پھر رہا ہوں اور ان کے پاس نہ جاؤں تو میرا جہان کا ایک ایک قدم کائے گا. حاضر ہو. آپ یقین مانیں بڑی دنیا ملتی ہے کہ کوئی باہر کا سبب ہے، کسی کو کہہ دیں ہمیں لے جائے. میں ابھی برطانیہ سے واپس آ رہا ہوں اور میں نے برطانیہ میں لگ بھگ 1500 میل سے زیادہ کا سفر کیا ہے گاڑی پر. یہ جو چند ہفتے میں رہا ہوں، 2-2.5 ہفتے میں نے اگر آپ کلومیٹر سے حساب کریں تو 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر میں نے گاڑی پر کیا. بے شمار پروگرام ہوئے ہیں، بے شمار لوگوں نے محبت دی ہے، احترام دیا ہے. میں نے بھی پوری کوشش کی صدق دل سے میں گزارشات پیش کروں. میرا کم علمی جو ہے وہ کو لفظ کی کمی بیشی تو ہو، بدنیتی نہ ہو. میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر پوری کوشش. یقین مانو میں بھری محفل میں لوگوں کو کہا ہے کہ کوئی سوال ہے تو بتائیں. بھری محفل میں کہا ہے کوئی اعتراض ہے تو بتائیں. بھری محفل میں یہ بھی کہا ہے کہ میری رہنمائی کرنی ہے تو آپ فرمائیں، بندہ گنہگار اور کم علم حاضر ہے. ایک سوال پوری برطانیہ میں جو میرے سامنے ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک، چاہے کسی نے محفل میں کیا ہے اور چاہے کسی نے مجھ سے الگ بیٹھ کر کیا ہے، انہوں نے کہا دلوں میں بڑی تکلیف ہے، سکون نہیں ہے. اللہ شاہد ہے، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، کلام ذاتی میرے سامنے ہے، اللہ کے نام پر بات کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس بے نیاز نے مجھے محتاج نہیں رکھا. میں نے کبھی مخلوق کا چہرہ دیکھ کر بات نہیں کی. مجھے دوستوں نے یہ کہا کہ دلوں کا اطمینان نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی دنیا کی سہولت ہے جو جدید ترین ممالک میں نہیں ہے؟ ہر شے جمع کر لو، جب بات یہاں نہ ہو سکون نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم اصول بیان فرماتا ہے. اور میں نے اپنے دوستوں سے عرض کی کہ رب کائنات کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطا فرمایا. بڑے دور روٹی روزگار میں ہو، اللہ آسانیاں عطا فرمائے. دین کو جاننے کے لیے اپنی کاوش رکھو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، یہ تمہارا بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور علاج ڈھونڈتے ہو تو جہان فانی میں جہاں دل ہے چلے جاؤ. وہ امور اختیار کرو جو ایمان کو تقویت دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی جگہ ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
کامل اتباع نصیب ہو، اور سکون جہان فانی میں نہیں ہے۔ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، بات سلاسل تصوف کی آتی ہے، یہ بیماریوں کا علاج، یہ جنات کا علاج، یہ روٹی روزگار کے مسائل جسے ہم نے تصوف سے منسلک کر دیا ہے، یہ اس کی مثال یہ بھی نہیں بنتی کہ جہاں ہیرے جواہرات ہوں وہاں سے کنکر اور پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا رہا ہو، اس کی مثال یہ بھی نہیں بنتی، کیونکہ مٹی جو ہے یا پتھر جو ہے وہ بھی کوئی ایک وجود ہے خواہشات کو لے کر، اور اسے منسوب کرنا اللہ کے ذکر سے اور اسے حصول کا سبب بنانا۔ اور مجھے بتاؤ، وہ جو اللہ کا انکار کرنے صفت رحمانیت، ان کی روزی بند نہیں فرما رہا، وہ غفور الرحیم انہیں رزق عطا فرما رہا ہے، اس نے ان کی سانس نہیں روکی جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے۔ کیسے کیسے ظلم مخلوق ڈھاتی ہے، جب تک کی فرصت ہے اس نے پوری کرنی ہے، وہ فرماتا ہے کر لو جو کرنا ہے، آ جاؤ گے سامان اپنا لے کر حضور پیش ہو، وہ رسی کو طول دے دیتا ہے کہ جاؤ کہاں تک جاؤ گے۔ تو جب افدا کی بات آئے گی تو یہاں جہاں بیٹھے ہیں، یہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، ہماری یادیں گزری ہیں، ہمارے وہ بزرگ جو چھڑیاں لے کر نابینا کی حد تک نظریں کمزور تھیں، دھکے کھاتے مسجد میں آتے تھے اور اللہ اللہ سیکھتے تھے، کیسے کیسے لوگ یہاں سے گزرے۔ دنیا کے دوسرے سرے تک چلے جاؤ، چاہے اس طرف جانا ہے چاہے اس طرف جانا ہے، اس نسبت سے بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے، اور رب کائنات نے ہم جیسے خطا کاروں کو ان ہستیوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہاں تو ہماری خصوصی نسبت ہے۔ تو ہمیں اگر یہ بھی نہ سمجھ آئے اللہ اللہ ہے کیا، اللہ اللہ سے کیا نصیب ہوتا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، ایک لحظے کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، دنیا کو دوسری طرف رکھ دو۔ حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلانیہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے اگر مجھے کوئی کہے نا دنیا کی بادشاہی لے لو اور اللہ اللہ نہ کرو، وہ فرماتے تھے جوتی کی ٹھوکر جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو جوتی کی ٹھوکر بھی کہا جائے۔ یہی زندگی ہے، یہی بیماری ہے، یہی صحت ہے، یہی کوئی شے کبھی کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی، کبھی ہنس رہے ہوگے کبھی رو رہے ہو، کبھی دھوپ میں گرمی ستائے گی، کبھی سردی کا موسم وجود کو جلائے گا، شدت محسوس کرائے گا، اسے زندگی کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ مردے کو ٹھنڈے پانی سے نہلا رہے ہو یا گرم پانی سے اس نے شکایت کی ہو؟ کبھی اس نے کہا ہو کہ مجھے سرد خانے میں رکھ دیا ہے، برس سے وجود جل رہا ہے؟ اس نے شکایت کی ہو شدید گرمی ہے تو مجھے چھاؤں میں کیوں نہیں بٹھایا، کیوں نہیں لٹایا؟ کبھی شکایت سنی؟ کیوں؟ وہ زندگی سے گزر گیا۔ اگر گرمی سردی محسوس کر رہے ہو یہ زندگی ہے، ہاں اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، بندے مومن کی بصیرت پانا چاہتے ہو تو بات ساری قلب انسانی میں ہے۔ اور یہ نہ کہو کون سکھائے، یہ مشروط نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب سکھائے، یہاں بات پیر اور مرید کی نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا، ہے کوئی تڑپ رکھنے والا دل؟ لنہدینہم سبلنا، او ایک راستہ مانگتا ہے رب کائنات فرماتا ہے اسے میں متعدد راستے عطا فرما دوں۔ ہاں یہاں کی بات گزارش کروں گا، سارے جہان پر بحث کرتے ہیں ہم، سارے ملک پر بحث کرتے ہیں ہم، ساری سیاست پر بحث کرتے ہیں، کبھی آئینہ رکھ کے جیسے صبح تیار ہوتے ہیں اپنی شخصیت کو رکھ کے ہم نے سوچا توجہ دیں جہاں اپنے اوپر، اپنے امور جو لوگوں سے انداز مخاطب کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، جو رکوع سجود ہیں، تلاوت ہے، اللہ کا کلام، درود شریف ہے، اپنے آپ کو توجہ دیں۔ یہ جو لذات دنیا ہے یہ نباہ نہیں کرے گی میاں، یہ توڑ نہیں چڑھے گی۔ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اللہ نے پسند فرمایا، یہ دنیا خوبصورت لگے گی۔ سب سے مشکل وقت نزع کا ہے، تلخ وقت جو ہے وہ ہوتا ہے جب روح قبض ہو رہی ہو۔
آخرت میں جنہیں بخشش نصیب ہوگی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دنیا میں جائیں۔ ایک فریق عرض کریں گے، جب پوچھا جائے گا نا کچھ اور چاہیے، عرض کریں گے بار لا، وہ جو شہداء ہیں جنہوں نے گردنیں کٹائیں، یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، جو لذت تیرے نام پر گردن کٹانے کی آئی تھی وہ درکار ہے، ہم پھر بھیج دنیا میں، پھر یاد دے تیرے نام پر پھر گردنیں کٹائیں۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ جس کے نام پر موت ایسا سکھ دے کہ اللہ کے حضور پیش ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، یا اللہ واپس بھیج تیرے نام پر پھر گردنیں کٹائیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کیا کہا؟ ایسی آگ جلاؤ جیسی جہان میں کسی نے نہ جلائی ہو۔ مالک نے کیا فرمایا؟ اے آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا جس کی ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے۔ یہ دنیا کی کیا حیثیت؟ لیکن جب دنیا ہی مقصود ہو جائے تو نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ اللہ اللہ کا سیکھنا میری نسبت کسی فرد کی نسبت نہیں ہے، ہر بندے کا اپنے اللہ سے تعلق، اپنے اللہ سے خیر مانگی جائے، اپنے اللہ کریم سے شفا مانگو، یہاں کی دنیا آسان ہو۔ اپنی تربیت کے ساتھ پھر غور فرماؤ اپنے بچوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا بہترین جو صدقہ جاریہ وہ اس کے اولاد ہے، ان کی تربیت سچ سے کرو، ان کے سامنے جھوٹ بولو گے، لوگوں سے بدتمیزی کرو گے، تو کار کرو گے، اسی راہ کو یہ مسافر ہوں گے، اسی طرح یہ چلیں گے۔ جب ان کی تربیت کرو گے، یہ جتنی جدت ہے، یہ جتنے موبائل ہیں، آپ یقین مانو ہم بحیثیت مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے، لیکن جو دین اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں وہ یہیں سے ہمارے خلاف بات ڈھونڈتے ہیں، قرآن کریم سے۔ جو قرآن کریم فرماتا ہے وہ کہتے ہیں عین الٹ کرو، انہیں نقصان ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکے گی، وہ ہمارے اندر اتنی برائی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں کہ یہ بے نماز ہو جائیں۔ تو جب تربیت اولاد کی سچ کے ساتھ کرو گے، ان کو لقمہ حلال کا کھلاؤ، ان کو لقمہ حلال اور پاک کھلاؤ، اور انہیں صحیح اور غلط کی پہچان دو، سنبھالو، تو وہ ان کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے جو دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہ بے نماز نہیں ہوں گے۔ ہم چلے جائیں گے، ان کے رکوع سجدے ہماری قبروں کو روشن کر رہے ہوں گے، اور جو تھوڑا وقت ہے اسے تلخی میں دو گے، شدت کرو گے، تو یہ زندگی تلخ ہوگی، سکھی نہیں ہوگی۔ کہیں تنگی تکلیف ہے دوسری طرف دیکھ لو میاں، چھوڑ دو، کیا فتح کر لو گے، کیا شکست دے دو گے؟ کس کی پوری ہوئی؟ کون کہتا ہے میرا 100 پورا ہو گیا؟ ہر کوئی 99 میں رہتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی، بڑی سادی بات ہے۔ سارے مانتے ہیں کہ یہ جان فانی ہے، میری ساتیں فانی ہیں، کبھی جانا فانی ہے۔ سارے مانتے ہیں اللہ جل شانہ حاضر ناظر ہے، کبھی جانا، کبھی احساس ہوا؟ قرآن فرماتا ہے ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی اپنی زبان ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ جسے کچھ نہ کہنو نا اسے کہتے ہیں خاک، یہ خاک بھی اس کا ذکر کرتی ہے۔ مائیت باری تعالیٰ کا ادراک اس درجے کا ہے کہ جسے جب تک پیدا فرمایا وہ پابند ہے، اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اختیار ہے، تو وہ دیکھ لے پیدائش، موت، رنگ، صحت، بیماری، کیا اختیار ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کریم جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں اس کی کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ کریم یہ ادراک عطا فرمائے کہ نور ایمان جو سور پھونکنے تک قائم ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا قائم دائم اس لیے نہیں ہے کہ سائنس ترقی کر گئی ہے، دنیا قائم دائم اس لیے ہے کہ ایمان موجود ہے۔ یہ جتنی جدت ہے یہ ضرورت کو اچھا تکمیل، جیسے ایک سواری تھی گھوڑا، آج سواری موٹر کار ہے۔ سفر ضرورت ہے، زندگی ہے تو سفر ہے۔ اب جب زندگی ہوگی، سفر ہوگا، تو ضرورت کے ذرائع ہوں گے، تو زندگی فوقیت دی جائے،
جدت کو فوقیت نہ دی جائے، جدت کو ضرورت کے تحت رکھا جائے کہ استعمال کے لیے ہے، کہ بہتر سے بہتر استعمال۔ تو جب اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو گے، بڑی ضرورت ہے، ہم نے بڑی تلخیاں اپنے اندر دے رکھی ہیں، اچھے رہیں، اپنے اللہ کے لیے اچھے رہیں، کوئی نہیں مانتا۔ حدیث شریف ہے کہ بندے کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں صابر ہوں، صبر کر لوں، نہیں، وہ کہتا ہے دوسری وادی سونے کی دے دی جائے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں سمع و بصر کے ساتھ زندہ قلوب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دل سے ان کی میں قدر کرتا ہوں اور ان کو ہمیشہ بھی اپنے لیے فخر پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو ترقی دے۔ کٹ چو